بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نعت کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کے بقیہ اشعار کی تشریح دیکھیں گے، توجہ رہے گی۔ شعر ششم ہے: رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ سب سے پہلے میننگز پہ توجہ دیں گے۔ رونما سے مراد ہے ظاہر ہونا، عیاں ہونا۔ راہ زیست زندگی کا راستہ، زیست کہتے ہیں زندگی کو، اور منزل کا چاند یعنی کامیابی کی منزل، زندگی میں کامیابی کی جو منزل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم کی طرف دیکھیں گے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگی میں اندھیرا کب ختم ہوگا اور روشن منزل نظر آئے گی۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور ہماری جو زندگی ہے، جو ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، اس میں جو مشکلات آ گئی ہیں اور اس میں جو ناکامیاں آ گئی ہیں، تو شاعر کہتا ہے یہ جو راستہ ہے ہمارا، یہ کامیابی کی طرف کب گامزن ہوگا۔ تو بچوں، اگر ہم شاعر کا زمانہ دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درخواست جو ہے وہ گزار کر رہا ہے، یا ایک عرضی پیش کر رہا ہے کہ اے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج پاکستان کے وجود آنے کے بعد جو مسلم امہ کے حالات ہیں وہ کب بہتر ہوں گے، کب ہماری زندگی کی جو تاریکی ہے وہ کب ختم ہوگی اور ہم سکھ کا، چین کا سانس لے سکیں گے، اور کب ہم مسلمان جو ہے کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بچوں دوسری اقوام پر اگر نظر دوڑائیں، امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، تو اس وقت یہ بہت، برطانیہ ہو گیا، یہ اس وقت بہت سپر پاور تھی، اور لوگ جو ہے ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ مسلمان تو ہم لوگ ہیں، اللہ کے پیارے تو ہم ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تو ہم مسلمان لوگ ہیں، اور مسلمان لوگ ہی آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ زوال پذیر زندگی گزار ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر زندگی گزار ہے۔ اگر آپ حالات دیکھیں، سلطنت عثمانیہ جو ہے اس وقت زوال پذیر ہو چکی تھی، اور مکمل طور پر مسلم امت جو ہے وہ اس وقت زوال پذیر ہو چکی تھی، پھر پاکستان کا قیام جو ہے وہ ظہور میں آیا، عمل میں آیا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے یہ جو مسلمانوں کی زوال کے اسباب ہیں، یہ مسلمان جو اب تاریکی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمانوں کا جو یہ زندگی کا سفر ہے یہ کب کامیاب اور کامران ہوگا، کب ہم لوگ ترقی کی منازل پر اتریں گے، کب وہ دور آئے گا جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جیسا خلفۂ راشدین کا دور تھا، کب وہ زمانہ آئے گا۔ تو ختم، دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں۔ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ تو بچوں، یہاں پہ جو لفظ اندھیرا جو ہے استعمال کیا گیا، اور منزل کا چاند جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے استعمال کرنے کی یہ وجہ ہے کہ منزل کا چاند سے مراد یہاں ترقی کی بات ہو رہی ہے، اور کب ختم ہوگا اندھیروں کا سفر، اندھیروں سے مراد یہاں زوال ہے، جو مسلم امت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تو وہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ جو مسلم امت جو ہے وہ اندھیروں کا، تاریکی کا سفر ہمارا پھر شروع ہو گیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی آمد ہوتی ہے، اور جو عرب معاشرہ تھا جہالت کی تاریکیوں میں، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پیارے آقا کے آنے سے وہ روشن، وہ تاریک زمانہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور مسلم امت جو ہے وہ ہر جگہ پھیلتی گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب مسلمان کیوں زوال پذیر ہو چکے ہیں، اب یہ ہمارا اندھیرا جو ہے اب یہ کب ختم ہوگا، اور کب مسلمانوں کے اندر یہ جہالت کی تاریکی ختم ہوگی اور مسلمان جو ہے وہ
روشن سویرا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، وہ جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، وہ جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، وہ جس کے آنے سے کفر روانہ ہوا۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مسلمان امت جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو گئی تھی، اسی طرح آج بھی اگر ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی مسلمان ویسے ہی پھیل سکتے ہیں، آج بھی ویسا زمانہ ہو سکتا ہے جو پیارے آقا محمد عربی کا زمانہ تھا، جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، جو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، تو آج بھی وہ وقت دوبارہ آ سکتا ہے۔ آج بھی سلطنت عثمانیہ جتنی طویل پھیلی ہوئی تھی آج بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، صرف ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو شاعر جو ہے اس لیے التجا کر رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تاریکیوں کا سفر جو ہے وہ کب ختم ہوگا؟ تو یہ بچوں تبھی ختم ہو سکتا ہے جب ہم پیارے آقا محمد عربی کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پس تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی زندگی پر، ان کے جو سنت مبارک ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں، آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی سے ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ میننگز کی طرف توجہ دیں گے۔ ملت بیضا روشن قوم یعنی مسلم امہ، اور اوج کمال سے مراد ہے ترقی کرنا۔ جیسا پچھلا شعر تھا یہ بھی وہی ہے، لیکن اس میں الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تشریح اس کی بھی وہی ہے۔ کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ شب حالات، شب سے مراد یہاں شاعر نے رات کو لیا، یعنی رات کی تاریکی۔ رات کی تاریکی یہاں علامت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے بچوں ظلم و ستم کے، جہالت کے۔ تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں تنزلی کے کہ کب شب حالات یعنی تاریک رات، جہالت کی رات، ظلم و ستم کی رات کب ختم ہوگی، اور سحر روشن سویرا جو ہے آئے گا، صبح آئے گا، یعنی سکھ آئے گا، چین آئے گا، ترقی آئے گی، جہالت ختم ہوگی۔ خیر البشر بہترین انسان۔ مفہوم کی طرف توجہ دیں گے۔ اے خیر البشر، امت مسلمہ کا جو زوال ہے وہ کب ترقی میں بدلے گا اور روشن صبح نمودار ہوگی۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر التجائیہ انداز میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور شاعر التجا کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر التجائیہ انداز میں اپنی بات ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو زوال پذیر ہو چکے ہیں، سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو چکا ہے، اور مسلمان جو ہے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں، تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کب مسلمان جو ہے وہ ترقی پائیں گے، کب مسلمان بام عروج تک جائیں گے، کب مسلمانوں کو وہ زمانہ ملے گا جو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، جو خالد بن ولید کا زمانہ تھا، جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے، جو کفار ہیں وہ ہم پر غافل ہو گئے ہیں، جو کفار ہیں وہ مسلمانوں پر غالب ہو گئے ہیں، جو برطانیہ نے مسلمانوں پر، جو سلطنت عثمانیہ پر جو قہر توڑا بچوں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر ہندوؤں نے آزادی کے وقت جو مسلمانوں پر قہر توڑا، تو یہ کہتے ہوئے بہت آسان لگتا ہے بچوں، جن پر بیتی ہے ان کو پتہ ہے۔ تو شاعر جو ہے وہی بات کر رہا ہے کہ اے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو مسلمان زوال پذیر ہو چکے ہیں، آج جو مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو وہ کب مسلمان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔
تو شاعر کہتا ہے اے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا آسرا، ہمارا سہارا، ہمارا داتا تو اے محمد عربی تو ہے، تیرے ذات پر عمل پیرا ہو کر ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرے مصرے میں بھی شاعر جو ہے وہی بات کر رہا ہے کہ کب شب حالات کی ہوگی سحر، یعنی مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جیسا کہ پچھلے شعر میں میں نے عرض کیا ہے، جو حفیظ طائب جو ہمارے شاعر ہیں اس نعت کے، ان کا جو زمانہ ہے بچوں وہ پاکستان کے قیام کا جو عمل کا زمانہ تھا، جو دور تھا وہ زمانہ ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی خون ریزی ہوتے دیکھی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے جو برے حالات تھے ان حالات کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو زوال کا زمانہ ہے، جو برے حالات ہیں، جو جہالت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، جو مسلمان جو ہے گمنامی کی زندگی گزارے ہیں، تو کب یہ اندھیری رات مسلمانوں کی روشن سویرے میں تبدیل ہوگی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارا آسرا، ہمارا سہارا اور ہماری تربیت کرنے والا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہی ہے۔ جیسے عرب معاشرے میں آ کر تو نے تبدیلی پیش کی تھی، ایسے ہی شاعر کہتا ہے اب ہمارے اوپر بھی ایسا ہی وہ رحم اور کرم فرما جو عرب معاشرے میں آ کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہالت کو بھگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہزن تھے ان کو راہبر بنا دیا تھا۔ ایسے ہی شاعر کہتا ہے ہمارے اوپر بھی رحم و کرم کریں۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اب بچوں اس نعت کا آخری شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ تو بچوں مشکل الفاظ کے میننگ پر آئیں گے۔ در پر پہنچے کس طرح وہ بے نوا، بے نوا سے مراد یہاں بے آواز، یعنی شاعر جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ گار ہے ظاہر ہے ان کے جو زبان ہے وہ بول نہیں سکتی کیونکہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو کس زبان سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ شاعر کے پاس وہ زبان نہیں ہے جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو سکے۔ اور بے بالوں پر سے مراد ہے بے آسرا، مجبور، بے کس، اور جس کے پاس اعمال نہ ہوں۔ تو اور اس میں بچوں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ طائب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، اے نبی کس طرح حفیظ بے آسرا تیرے در پہ پہنچے، اس کے حال پہ نظر کرم کر۔ تو بچوں زیر تشریح شعر میں شاعر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جانے کا متمنی ہے، اور یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ پیارے آقا کے در پر جائے، وہاں حاضری دے اور پیارے آقا سے ہم کلام ہو۔ لیکن شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ زبان نہیں ہے جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو سکے اور پیارے آقا سے بات چیت کر سکے۔ تو شاعر چونکہ انسان بچوں خطا کا پتلا ہے، اس کی زندگی میں خطائیں بھولیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اس طرح شاعر بھی گناہ گار ہے، اور وہ اس حقیقت کو پیش کر رہا ہے کہ واقعی اس سے بھی جیسے انسان سے خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہی ہے۔ تو اس لیے وہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے آسرا ہوں، میں مجبور ہوں، بے کس ہوں، اور میرے پاس وہ زبان نہیں ہے جو تجھ سے ہم کلام ہو سکے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور لیکن شاعر کہتا ہے اے پیارے آقا تو رحمت للعالمین ہے، تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، تو اے پیارے آقا تیری نظر جو ہے مجھ گناہگار پر ہو جائے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے اے خیر البشر، میری یہ دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب
و بتہا تم ہی تو ہو۔ تو بچوں آج کا ہمارا جو نعت کا موضوع ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔